انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انسان کی اصلاح اور تعلیم کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کو مختلف قوموں میں بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آغاز کیا ہے انبیاء سیریز کا۔ انبیاء سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے آدم علیہ السلام۔ بنا وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی اور یوں وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا، انہیں علم سکھایا اور تمام چیزوں کے نام بتائے جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا تو انہوں نے حیرت سے کہا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسا شخص پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اپنے علم میں سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ چیزوں کے نام بتائیں۔ جب انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی سوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا اور بہت عبادت گزار تھا، لیکن تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ جب اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے غرور سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اور نافرمانی اللہ کو سخت ناپسند آئی اور ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور فرمایا، یہاں رہو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ جنت میں ان کی زندگی بے حد خوشگوار تھی، ہر طرف نعمتیں تھیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر ابلیس جو اب شیطان بن چکا تھا ان سے سخت حسد کرنے لگا اور انہیں گمراہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ شیطان نے چلاکی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ وسوسہ ان کے دلوں میں گھر کر گیا اور آخرکار دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کے بدن سے لباس اتر گیا اور وہ فوراً نادم ہوئے۔ وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب تم زمین پر رہو گے، وہاں تمہاری آزمائش ہوگی اور ایک مقررہ وقت کے بعد تمہیں واپس میرے پاس آنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، واللہ عالم۔ اس کی الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی غلطی پر توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے، اور یہ روایت بھی شور نہیں ہے، واللہ عالم۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زندگی گزارنا شروع کی۔ انہیں محنت کرنا پڑی، کھیتی باڑی اور دیگر ہنر سیکھنے پڑے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافی مانگتے رہے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے اور ہم پر رحم نہ کرے
تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ہدایت کی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیل گئی اور انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنی الگ ویڈیو میں کریں گے۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی کا ذکر ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا، جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، ان میں سے 50 شیث علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں تک پہنچائی اور ان لوگوں کی اصلاح کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجتے رہے۔ لیکن شیطان بھی مسلسل انسانوں کو بہکانے میں لگا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں نیکی اور بدی کا امتحان جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلطی کے بعد سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد رحیم اور معاف کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دنیا ایک آزمائش ہے جس میں ہمیں صبر اور اللہ کی رضا کو اپنانا چاہیے۔ انبیاء سیریز کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔